110 آوازوں میں میں قرآن پڑھ بھی سکتا ہوں، ماشاءاللہ جی، اور مختلف طرزوں میں ان کو لے کے آ بھی سکتا ہوں۔ اتنی خوبصورت آواز کو میں آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے تو بتائیں کہ اس سائیڈ پہ آپ کا رجحان کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پاکستان ٹائمز کے ساتھ میں ہوں قمر عباس۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چکوال سے تعلق رکھنے والے ملک محمد ابوبکر یاسین صاحب، اور ملک محمد ابوبکر یاسین صاحب کی ایک انتہائی خوبصورت آواز ہے، اور یہ اپنی خوبصورت اور نفیس آواز کو کلام پاک پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان کی خوبصورت آواز میں جو کوئی تلاوت کلام پاک سنتا ہے وہ دور سے کھینچا چلا آتا ہے۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں ملک محمد ابوبکر یاسین صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابوبکر بھائی، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جس انسان کی ایک خوبصورت آواز ہوتی ہے، یا تو وہ سنگر بن جاتا ہے، یا پھر وہ ٹک ٹاکس بنانے شروع ہو جاتا ہے صحیح۔ اور مختلف کاموں میں چلا جاتا ہے۔ یہ روحانی خیال اور اتنی خوبصورت آواز کو میں آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے تو بتائیں کہ اس سائیڈ پہ آپ کا رجحان کیسے آیا؟ فرسٹ آف آل تو اللہ پاک کا بڑا ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کلام الہی کے لیے مجھے چنا اور اس آواز سے مجھے نوازا، تاکہ ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ٹک ٹاکرز ہیں، اپنی آواز کا استعمال گانوں میں بھی کرتے ہیں، غزائل میں بھی کرتے ہیں، شعر و شاعری میں بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے نا شروع سے ایک شوق تھا، میرے بابا کو بھی شروع سے ایک شوق تھا۔ بابا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا جب قرآن پڑھے تو ایسے لگے کہ جیسے اہل عرب پڑھ رہے ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو بابا کو جو سے یہ شوق ڈیولپنگ تھے، پھر بابا مجھے سنایا کرتے تھے مختلف جو سے عرب ہیں ان کی تلاوت کلام الہی۔ تو پھر جب میں سنا کرتا تھا نا، تو یہ آٹومیٹیکلی میرے اندر نا یہ شوق پیدا ہونا شروع ہو گیا، یار کچھ کرنا چاہیے۔ لوگ مختلف ایکٹرز کو کاپی کرتے ہیں، لوگ مختلف ماڈلز کو کاپی کرتے ہیں، ارے یار وہ بھی تو ہے نا جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ تو وہ تو از دا بگیسٹ ماڈل آف یور یونیورسٹی اینڈ یور یونیورسل ایکٹرز۔ تو مجھے پھر بہت اچھا لگا، میں نے جب اس کو سیکھنا چاہا تو پھر میں عرب کے جتنے بھی قراء حضرات ہیں، مشائخ ہیں، پھر میں نے ان کی تلاوتیں سننا سٹارٹ کی، اور جو سی آواز ہے یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، مطلب کہ میں نے اس کی کوئی مختلف قسم کی مشق نہیں لی، کوئی میں نے اس کی کلاسز نہیں لی ہیں پراپر، تو بس یہ گاڈ گفٹیڈ میرا آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک خصوصی کرم ہوتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن آپ کی آواز تو گاڈ گفٹیڈ ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ تو محنت کا بھی ایک فیکٹر شامل ہوتا ہوگا، تو کتنی کی محنت اس پورے فیز میں آپ نے کی؟ ابھی جو سی میری ایج ہے، میں ابھی 21 ایئرز اولڈ، تو میرے 18 سال جو سے لگے ہیں، مطلب کہ وہ بچپن کے بہت ہی کروشلز لگے ہیں۔ مطلب کہ میں جب بیٹھا کرتا تھا لائک اکیلے روم میں بیٹھے ہوں یا ہال میں بیٹھے ہوں، کوئی سن لی، بس وہ سن لیا نا ایک مرتبہ، پھر میں اپنی طرف سے حد زور لگا کے مطلب پھر اس کو میں مشق کرتا ہوں، میں کہتا یار نہیں، اس طرح پڑھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ تکبر لائک دس نا، کہ جیسے میں کر سکتا ہوں ویسا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کانفیڈنس لائک دس، اگر یار وہ کر سکتے تو اٹس مین میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو بس یہ جو چیز ہے یہ مجھے آگے لے کے آتی رہی۔ تو اس طرح پھر میں اپنی جو سی اچیومنٹس ہیں ان کو میں اچیو کرتا رہا۔ اچھا ابوبکر بھائی، بات ایسی ہے کہ اتنے پیارے انداز میں اتنی پیاری آواز آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کی، اور اس کو اتنے پیارے مقصد میں آپ استعمال کرتے ہیں، تو کیا فیلنگ آتی ہے، اور خصوصاً وہ ایک سرور ہوتا ہے، اس کو کن الفاظ میں بیان کریں گے؟ آپ کو صحیح بتاؤں نا کہ انسان کی آواز ہے، انسان وخلق الانسان نسیٰ، انسان غلطی کا پتلا بھی ہے، انسان خطا کار ہو جاتی ہے انسان سے خطا۔ میں نے اپنی آواز کو گھر میں جب انسان بیٹھا ہوتا ہے نجی محفل میں نے شعر و شاعری میں بھی کی، میں نے اپنی آواز کو کسی اور چیز میں نے مطلب اپلائی کرتا رہا، لیکن میں آپ کو سچ بات بتاؤں نا، جب میں نے قرآن پڑھا ہے، جب میں نے قرآن کی کسی آیت کو پڑھا ہے، تب نا دل کے اندر ایک انڈیفائنیبل انڈسکرائبیبل سکون ہوتا ہے نا، لائک اس جیسے نا بس اللہ سامنے اور اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں نا، سبحان اللہ۔ بس اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اور قرآن تو ہے بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ذریعہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم لوگوں نے بھی دیکھا، کافی آپ کی ویڈیوز بھی ہم لوگوں نے دیکھی کہ دور سے لوگ آپ کی طرف ایک اٹریکٹ ہو کے آپ کی طرف آ جاتے ہیں، تب کیسا فیل ہوتا ہے؟ یہ بہت زبردست قسم کا آپ نے ایک سوال بھی کیا، اور آپ نے میرے دکھتی ہوئی نفس پہ ہاتھ بھی رکھا ہے۔ یہ ایک اس ٹائم کا جو سو سکون ہوتا ہے نا، اس ٹائم بہت مشکل گھڑی ہوتی ہے انسان پہ، کیونکہ شیطان بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے،
بالکل ایسے جب میں تراویح میں ہوتا ہوں یا دور دراز سے لوگ آتے ہیں سننے کے لیے، جب میں تلاوت کسی سٹیج پہ ہوتا ہوں، تو انسان لڑکوں میں بھی نوجوان ہوں تو دل میں ایک سوال آتا ہے یار میں بڑی چیز ہوں. پھر جب میں تھوڑی دیر بعد سوچتا ہوں، میں نے کہا نہیں بھائی یہاں چیز نہیں ہے، چیز تو اللہ کی بالکل بڑی ہے، ایسے ہی سب سے برال ذات تو خدا کی ہے. اللہ جب چاہے مجھ سے لے سکتا ہے نا. اللہ خالق کل شیء، اللہ مالک کل شیء، اللہ رازق وهو على كل شيء قدیر. بالکل اللہ تو ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق. اللہ ہم سے لے بھی سکتا ہے، اور ہر چیز پہ قادر مطلق ذات ہے. تو جب وہ آتے ہیں نا میرے پاس سننے کے لیے، تو وہ جب مجھے کہتے ہیں نا ابو بکر یار یہاں سے نا کسی فلانے کے طرز میں سنا دو، مجھے آج تک ذرا سی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی ہے، ذرا سے مجھے شرم و حیا نہیں آیا. کسی نے تحصیل چوک پہ کہا، کسی نے کسی چوک پہ کہہ دی، کسی نے جہاں پہ بھی کہہ دی، میں وہیں پہ سٹارٹ ہو گیا. کیونکہ یہ چیز اس طرح کی ہے نا، دس از اے گولڈن بک آف یور ادر لائف. کون سے قاری کو آپ فالو کرتے ہیں؟ لازمی بات آپ کا کوئی نہ کوئی استاد بھی ہوگا جس کو آپ دیکھ کے اس کی طرح بننا چاہتے ہوں گے، تو وہ کون سی ایسی شخصیت ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ مجھے سٹارٹ سے جو سا قرآن پڑھنے کا شوق تھا، ملٹی وائسز میں، ملٹی قراتس میں، لائک دس کے ابھی بڑی 7 قراتیں ہیں جو ہماری دنیا میں چل رہی ہیں، ورلڈ میں. قرات سبا جن کو کہتے ہیں، اس میں سیکا آ گیا، نہاوند آ گیا، چہرگاہ آ گیا، مقام حجاز آ گیا. تو الحمدللہ میں 110 قراء کی آواز میں 110 آوازوں میں قرآن پڑھ بھی سکتا ہوں، ماشاءاللہ جی، اور مختلف طرزوں میں ان کو لے کے آ بھی سکتا ہوں. ترتیل کا انداز ہوتا ہے، جیسے کہ قراء جب سٹیجز سے پڑھتے ہیں. حدر کا انداز ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں، تراویح میں کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ کچھ غمگین انداز ہوتے ہیں، کچھ سریلے انداز ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں نا، جب خوشی کی آیاتیں آتی ہیں پھر اس پہ خوشی کے انداز ہوتے ہیں، یوں کر کے. ہمارے ناظرین بھی ابھی آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو کوئی بھی اپنی 2-3 آوازوں میں پیارے ایسا کلام پاک جو ہے وہ پڑھ کے ہمارے ضرور ضرور ناظرین کو آپ ضرور. سنائیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل حدر سے، لائک دس، جیسے ہم تراویح میں یا ہم نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب یہ ایک حدر کا انداز تھا. اسی میں اب مقام حجاز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشائخ سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ ایک مکہ کا سب سے مطلب کہ نمایاں ناز لہجہ ہے. مکہ عرب اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل یا ایہا الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. अब इसमें जो सा तीसरा हदर क्या है, अब हदर में आखिर भी तीसरा लहजा है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, तो अब ये हदर का जो सा अब ये लहजा जो सा है, अब ये तरावी में जैसा कि हम लोग गमगीन अंदाज़े पढ़ रहे हैं, हमारी कैफियत यूँ हुई हुई है उस टाइम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। अब ये हदर के हो गए। अब इनमें एक तरतील आती है, जैसे कि हम किसी फंक्शन पे बैठे हैं, किसी स्टेज पे बैठे हैं, लाइक दिस, बिल्कुल स्लोली स्लोली। तो इसमें आपको दो तीन मकामात सुनाऊंगा मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम स्टार्ट करते हैं सूरह शम्स से, कुछ उसकी स्टार्टिंग की आयत लेंगे, फिर एंड पे एक सूरह असर कर लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वضحاها والقमरि إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها। अभी मकामे निहामन में लेके आएंगे ना इसको। والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيम। जी तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी आवाज़ रखने वाले मलिक मोहम्मद अबू बकर यासीन साहब, जिनका तलक चकवाल से है और इनका कहना है कि ये 130 तर्ज से कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान कमर अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टाइम्स। अस्सलामु अलैकुम।